بسم اللہ الرحمن الرحیم متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، پھر تو ان کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر یا حق انکار کرنے پر اپنی سزا کا مزہ چکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو باتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا کہ ایک شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آپ نے پروردگار عالم کو کس طرح پہچانا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عزم کے ٹوٹنے اور ہمت کے ٹوٹنے سے۔ میں جب ارادہ کرتا ہوں تو میرے اور میرے ارادے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا ارادہ قضا کے مخالف ہے، یہی جانتا ہوں کہ تدبیر کرنے والا کوئی اور ہے۔ اس نے عرض کیا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مصیبت کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے ٹال کر دوسرے کو مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جس پر میں اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، اس خدا کو کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کا دین پسند کیا، اس وجہ سے اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو باتوں میں کسی شخص کو شامل نہیں کرنا چاہتا، ایک وضو جو میری نماز کا حصہ ہے، دوسرا صدقہ، اس کو میں اپنے ہاتھ سے سائل کو دینا چاہتا ہوں، سائل سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عجیب چیزیں ہیں جن کو قبول کر لیا کرو، ایک کسی بیوقوف سے عقل مندی کی بات، دوسری کسی عقل مند آدمی سے بیوقوفی کی بات کو معاف کر دیا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا حجامت، قے اور خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ نیچے سے نکلنے والی چیزوں سے باطل ہوتا ہے، یعنی پیشاب، پاخانہ، ریح، منی وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں کفران نعمت کی وجوہات میں ہوتی ہیں، ایک امن اور دوسری سلامتی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو باتوں کی وجہ سے اکثر لوگ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری بے روزگاری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خاموشی اور خانہ کعبہ کی طرف پیدل چلنے سے افضل اللہ تعالیٰ کی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دو اشخاص امر بالمعروف و نہی عن المنکر امر بالمعروف ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دو اشخاص امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو جاتے ہیں، ایک وہ مومن جو نصیحت حاصل کرے، یا وہ نادان جو یاد کرے اور عمل کرے۔ تازیانہ و تلوار رکھنے والا اس حکم میں نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ کفر کے دو بازو ہیں، ایک بنو امیہ، دوسرے آل محلب یعنی ابو لہب کی اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار عالم نے اہل زمین کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھے حصے میں رکھا، پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھے حصے میں رکھا، پھر عرب کو چنا، عرب سے قریش کو چنا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے عبد المطلب علیہ السلام کو چنا، اور عبد المطلب علیہ السلام کی اولاد میں سے مجھے چنا۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا، اور ظاہر ہے کہ خدا کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کسی کا انتخاب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ انسان کی زندگی مسلسل جہاد ہے، جدوجہد ہے، اور جو مجاہد ہوتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، وہ خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ سورہ مبارک کے صف کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص،
بے شک خدا ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جنگ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔